اس جماعت کو مستحکم کیا، مضبوط کیا اور اس جماعت کے نمائندوں کو ایوانوں میں بھیجا۔ مجلس اتحاد المسلمین کوئی تعارف کی محتاج جماعت نہیں ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے زندگی کے ہر شعبے میں آپ کا کام، آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے۔ بے شک بہت کام ہے جو ابھی باقی ہے، بہت خدمت ہے جو ابھی کرنی ہے، بہت سے مسائل ہیں جن کو حل کرنا ہے، لیکن اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بے شمار مسائل حل ہوئے، بے شمار کام ہوئے اور بے حساب خدمات ہوئی ہیں۔ آج آپ کو، ہم کو چھوٹے موٹے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک مرکز سیاسی پہ آنے کے لیے اپنی جماعت کو مضبوط کرنا ہوگا اور اپنے اختلافات کو فراموش کرنا ہوگا۔ غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ ہم بھی انسان بشر ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، نادانیاں ہوئی ہیں، لیکن ہماری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، ہماری نیت میں اخلاص ہے، ہماری نیت میں سچائی ہے، ہمارے نیت میں اللہ کی خوشنودی ہے، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتے ہیں اور ہمارا کام ہماری پہچان ہے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین پر بہتان تراشیاں کی جا رہی ہیں، الزام تراشیاں کی جاتی ہیں، لیکن آپ کو اور ہم کو اس بات پر غور و فکر کرنی ہے کہ جماعت ہماری ہے اور یہ جماعت کی کمزوری ہماری کمزوری ہے، جماعت کی طاقت ہماری طاقت ہے، کیونکہ ہماری اور آپ کی سب کی پہچان اگر کچھ ہے تو وہ ہماری جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہے، اور مجلس کی طاقت اگر کچھ ہے تو وہ آپ کا اتحاد ہے۔ وقت اور حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہم کو اپنے اختلافات کو ختم کرتے ہوئے ایک مرکز سیاسی پہ آنا ہوگا، ہم کو منظم ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا۔ کام تو ہو رہے ہیں، آج آپ کے اس علاقے یہ سالم چوک اور ادھر پوسٹ آفس پیچھے، یہاں سے لے کر اگر ہم والٹا ہوٹل کے چوراہے تک چلے جائیں تو ان سارے بستیوں کے کئی 1500 بچے آج اویسی اسکول آف ایکسیلنس میں زیر تعلیم ہے، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور نشیون نگر میں اس سال بھی 1500 داخلے ہوں گے، تو اس کا مطلب کہ 3000 بچوں کو مفت تعلیم کا انتظام، صرف یہ کٹے کے بچوں کے مفت تعلیم کا انتظام ہوگا۔ نہ صرف یہ بلکہ جونیئر کالج میں قریب 500 اور ڈگری کالج میں 1000، اگر اس حساب سے لے لیں تو آئندہ 5 برس میں صرف یہ تالاب کٹے کے قریب 5000 بچوں کے تعلیم کا انتظام ہوگا۔ یہ خود اپنے آپ میں بڑا کارنامہ ہے۔ کئی تالاب کٹے کے بچے بچیاں نیٹ کے کوچنگ کے لیے آتے ہیں۔ آج نیٹ کا امتحان تھا، مجھے اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، جن نیٹ کے بچوں اور بچیوں کو میں نے ٹریننگ دی ہے اپنے اداروں میں، وہ بچے ضرور نیٹ میں اچھا رینک لائیں گے اور MBBS میں داخلہ لیں گے۔ ہمارے جونیئر کالج ہے، ریاست نگر میں ایک جونیئر کالج ہے اور دوسرا جونیئر کالج بلہ گڑے میں۔ ریاست نگر کے ہمارے جونیئر کالج میں ایک لڑکی نے 97% مارکس لائے، 97%، تو وہ لڑکی 97% مارکس لائی تو کیا کوئی دوسرے اسکول میں پڑھی تھی؟ کیا حیدرآباد پبلک اسکول کی ہے، یا نصر اسکول کی ہے، یا سینٹ آنس اسکول کی ہے، یا اسٹینلی کی ہے، یا کانوینٹ کی ہے، یا گرامر کی ہے؟ نہیں میرے بھائی، 97% لانے والی بچی اویسی اسکول آف ایکسیلنس کی اسٹوڈنٹ ہے۔ کہ تعلیم کے معیار کو برقرار رکھنے کی کوشش ہے۔ ارے آج کام ہو رہا ہے، خدا را وقت اور حالات کو دیکھ کر آج ہم کو منظم ہونا ہوگا۔ آج
اغیار اور ہمارے دشمن کیا کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو بچہ پیدا کرنے والے کہہ کے مخاطب کرتے، یا تو پھر ہم کو گھسپیٹی کہتے۔ سی اے این آر سی کا قانون آیا تو کیوں آیا؟ کیونکہ یہ ہم مسلمانوں کو گھسپیٹی ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس قانون کے ذریعے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ہندوستان کا شہری نہیں ہے، یہ ہندوستان میں گھس کے آ رہا ہے۔ ان کی جو سوچ ہے وہ آج ان کی زبان سے ظاہر ہو گئی۔ سی اے این آر سی کے ذریعے وہ ہماری شہریت کو چھیننا چاہتے ہیں، سی اے این آر سی کے ذریعے ہمارے ووٹ کے اختیار کو چھیننا چاہتے ہیں، سی اے این آر سی کے ذریعے ہم کو روہنگیا برما کے جو لوگ جیسے رہتے ہیں نا ویسی زندگی گزارنے پہ مجبور کرنا چاہتے ہیں۔ اور کیا ہم ان چوراہوں پہ خیر کے نعرے لگا کر، جذباتی تحریر کر کر کیا ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، ایوان میں جب تک ہمارے نمائندے نہیں ہوں گے ہم ایسے قانونوں کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ سمجھو اس بات کو، ہر ایک کو بس یہ ہے ہاں بھائی کرے ہوں گے 3000 بچے پڑھ رہے ہوں گے، اور پڑھ رہے ہوں گے، میرا بچہ پڑھا کیا، میرے کو کیا ملا؟ کئی لوگوں کا یہ مزاج ہے، ہاں ان کو ملا ہوگا ہمارے کو کیا؟ ارے بھائی اگر ہم یہی سوچیں گے تو پھر کوئی کام نہیں کرے گا۔ ارے آج 600 یتیم بچے ہیں، 100 یتیم بچے ہیں، 500-550 ایسے ہیں جن کے والد نے والدہ کو چھوڑ دیا۔ کیا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا برا کام ہے؟ کیا بچوں کو پڑھانا خراب کام ہے؟ کیا جن کی ماں نہیں ہے ان کی کفالت کرنا خراب کام ہے؟ 20,000 بچوں کو پڑھانا کیا اچھا کام نہیں ہے؟ جب اچھا ہے تو اس اچھائی کے لیے آگے بڑھو نا، کام کرو نا۔ ہمارا مزاج کیا ہو گیا آج کل، معاف کرنا، ہم کیا بولتے ہیں، اس کا گھر گر رہا ہے تو گرنے دو، اپنا بچاوا ہے نا بس ہے۔ اس کا بچہ نہیں پڑھ رہا، نہیں پڑھنے دو، اپنا پڑھ لیا تو بس ہے۔ اپنے گھر میں چولہا جل رہا، جل جانے دو بس ہے، وہاں نہیں جل رہا جانے دو یارو۔ ارے ایسا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ مسلمان جس کے سینے میں دوسرے مسلمان کے دکھ تکلیف کا احساس نہیں، سنو، وہ مسلمان جس کے سینے میں دوسرے مسلمان کا دکھ درد کا احساس نہیں، رسول اللہ نے کہا وہ میری امت میں سے نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں۔ ارے امت محمدی ہو تو اپنے دوسرے بھائی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھو، دوسرے بھائی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھو، دوسرے کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھو۔ اگر یہ سمجھو گے تو جب تم رسول اللہ کے امتی ہو۔ ارے آج صرف مسئلہ کیا ہے، یہ گرمی میں ہوا کام، اس کے بعد نہیں ہوا، سو وہاں ہوا ہوگا، یہاں تو نہیں ہوا نا۔ ارے آج یہاں ہوا، کل یہاں ہوگا، کل یہاں ہوا، پرسوں وہاں ہوگا، پرسوں ادھر ہوا تو پرسوں ادھر ہوگا۔ ارے جب میں ایم ایل اے بنا تھا تو گدھے لوٹتے تھے، سور ایسے لوٹتے تھے، کھلے موریاں تھے، ممی صاحب معلوم ہوگا کہ ہم پیدل دورے کرتے تو ڈر ہوتا تھا، اچھا مست بچ جانور سوتے رہتا تھا، زندہ باد زندہ باد نعرے لگاتے، نالے میں سے اٹھا جھٹکتا تھا، دل میں اٹھاتا تھا، ہاں اس کی گندگی پوری ہمارے سے کھڑے لوٹتے تھے۔ ارے آج بے شک مسائل ہیں لیکن مسائل حل بھی تو ہوئے نا۔ اب یہ ٹرین جا رہی ہے، ہمارا منصوبہ ارادہ کیا ہے معلوم؟ یہ سنگل لائن نہیں ہے ٹرین کی، صحیح ہے نا، ڈبل لائن چلانے کا ارادہ ہے، وہ بھی کرا رہا۔ یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ مجھے معلوم کیا ہے، پینے کے پانی کا ہے۔ تو آگے
لال دروازہ سلا ٹاکیز کے آگے ایک موقوفہ زمین ہے، اس زمین پہ بڑی پانی کی ٹاکی کو میں نے منظور کروایا ہوں تاکہ پانی کا مسئلہ حل ہو۔ یہاں آگے باقی شاہ بابا کی درگاہ بھی ہے، اس کے آگے بھی ہے، وہاں پر بھی ہمارا ارادہ ہے۔ ارے کام آہستہ آہستہ ہوگا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اکبر الدین اویسی آج آیا ہے تو صرف تقریر کر کے ووٹ مانگ کے چلا جائے گا، نہیں۔ میں آج آیا ہوں تو بار بار آنے کے لیے آیا ہوں، اور آج یہ دورہ کیا تو ملاقات تو ہوگی، انتخابی سرگرمیاں بھی ہوگی، لیکن میں اپنی آنکھ سے ان محلے جات کی غربت کو، ان محلوں کی پریشانی کو، مصیبت کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر ان مسائل کے حل کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کی نیت سے آیا ہوں۔ اس نیت سے نہیں کہ صرف آؤ تقریر کر لو، ووٹ مانگ لو، ووٹ لے لو اور چلے جاؤ، نہیں۔ ہمارے کارپوریٹرز ہیں، ہمارے ایم ایل اے صاحب ہیں، ایم پی صاحب ہیں، اس کے علاوہ میں بھی مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے وقت دوں گا تاکہ مسائل حل ہوں۔ لیکن میرے بھائی، وقت کی نزاکت کو سمجھو، حالات کو سمجھو۔ کیا کوئی ہمارے حجاب کو چھیننا چاہتا ہے تو کوئی بیت کے نام سے ہم کو پیٹ رہا ہے، کوئی ہمارے مساجد و شریعت کو ہم سے چھیننے کے منصوبے بنا رہا ہے، تو کوئی بھی ہمارے گھروں پہ بلڈوزر چلانے کا ارادہ رکھتا ہے، تو کوئی بھی ہمارے تحفظات کو ختم کرنا چاہتا۔ آپ بتاؤ کہ مودی کیا ملک کی خوشحالی جو 10 برس میں یہ لائے اس پہ کچھ بات کر رہے ہیں، یا 5 برس میں آنے والے کیسی خوشحالی لائیں گے اس پہ کچھ بول رہے ہیں؟ کیا مسٹر مودی 10 سال کی اپنی کامیابی کو بیان کر رہے ہیں، یا آنے والے 5 سال میں کیا کریں گے وہ بول رہے ہیں؟ کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں؟ بچہ پیدا کرنے والے یہ مسلمان گھسپیٹی، صرف نفرت نفرت نفرت۔ ارے غور کرو کتنا ظلم ہو رہا ہے ہم پر۔ ایک گھسپیٹی کہتا ہے تو دوسرا آ کر ہم کو رضاکار بولتا ہے، ہمیشہ رضاکار بول رہا۔ بولو، کوئی فرق پڑنے والا نہیں، اور بولو، جتنا بولتے بولو، ہم کو فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اکبر اویسی کو رضاکار بولنے سے اگر ہندو بہن کا منگل سوتر بچ جاتا ہے تو ایک نہیں 100 مرتبہ بولو۔ مجھے رضاکار بولنے سے بے روزگاروں کو روزگار ملتا ہے تو بولو، مجھے رضاکار بولنے سے روپیے کی قدر بڑھتی ہے تو 100 مرتبہ بولو، مجھے گھسپیٹی بولنے سے ہندوستان کی بند صنعتیں کھلتی ہیں تو 100 مرتبہ بولو، مجھے اعتراض نہیں۔ کیا مجھے رضاکار گھسپیٹی بولنے سے بھوک مٹنے والی ہے، پیاس دور ہونے والی ہے، روزی ملنے والی ہے؟ نہیں ہے، مگر ان کو کیا ہے، بس مسلمان کو بولو، ہندو مسلم بانٹو اور نفرت کی بنیاد پہ اپنے اقتدار کو حاصل کرو۔ کیا کریں؟ کبھی چوکیدار بن جاتے ہیں، کبھی چوکیدار کی ٹوپی پہن لیتے ہیں، تو کبھی چوکیدار کی سیٹی بجاتے ہیں، تو کبھی چوکیدار کا ڈریس پہن لیتے ہیں، تو کبھی چائے والے بن جاتے ہیں، کبھی نرم چائے کڑک چائے یہ چائے آپ بتاؤ، کبھی پکوڑا بیچنے کی بات کرتے ہیں تو کبھی نالے میں سے گیس نکل رہا بولتے ہیں۔ مودی کو بولنے میں آ جا تالاب پیٹے میں یہاں بہت نالے ہیں، ذرا گیس نکال کے دے دو، گیس کی کون نالے ہیں؟ ہاں دیکھو، آپ بتاؤ کیا باتیں ہیں، بولو۔ یہ وزیر اعظم ہے، کیسی قصہ سنایا، میں جا رہا تھا دیکھا ایک آدمی کو وہ نالے میں پائپ ڈال کے گیس نکالا ہوا، ایسا کیا ہوا؟ جب گیس ایسا بن رہا ہے تو پھر 1200 میں کیوں دے رہے؟ فری میں دے دو۔ آپ دیکھو کیا باتیں، یہی ہے اور کیا ہے۔ کووڈ آیا
جلانے کو لکڑی نہیں ہے، لاشیں گنگا میں تیر رہی ہیں، اور مسٹر مودی بولتے ہیں ماں گنگا بلائی ہے مجھے، میں گنگا کو صاف کرنے آیا۔ اوہ، آپ بولو کیا ہے؟ اگر ماں گنگا کو زبان آئے گی تو ماں گنگا بھی بولے گی میری گندگی کو چھوڑو، میرے پولوشن کو چھوڑو۔ اے مودی، اے بی جے پی والوں، پہلے تم اپنی گندگی سوچ کو ختم کرو، اس چیز کی ضرورت۔ اور ہم کچھ بولتے ہیں تو صرف ہمارے پہ الزام، میں اور پھر کیا بولے، میں تو فقیر ہوں، چھولا لے کے چلے جاؤں گا۔ چھولا، اب چھولا تو بڑا ہو گیا ہوگا، مہنگی اینک ہوں گی، 10 لاکھ کا سوٹ ہوگا جھولے میں۔ کیا جھولا ہے، کیا فقیر، یہ دیکھو جھولا لے کے چلے جاؤں گا۔ ارے فقیر تیار ہو جا، تیرے جانے کا وقت آ گیا، تیرے جھولے میں 10 لاکھ کے کوٹ کے ساتھ ہم حیدرآباد والے چائے کی کیٹلی بھی دیں گے، چائے کی پتی بھی دیں گے، چائے کی بندی لگا لینا ہے، وقت آ گیا۔ صرف باتیں، اس ملک کو کیا کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس ملک کو روزی کی ضرورت ہے، روٹی کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، مہنگائی کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر یہ ہے میں ایسا تھا، میں ویسا تھا۔ ارے بابا، بے شک آپ چائے والے تھے، لیکن ہمارے دستور کی خوبصورتی، ہندوستانیوں کا دل دیکھو کہ ہندوستانیوں نے ایک چائے والے کو وزیر اعظم بنایا۔ ایک فقیر تھا جو بادشاہ بن گیا، ایک بادشاہ تھا جو فقیر بن گیا۔ جو فقیر تھا اور بادشاہ بن گیا، اس کی بادشاہت میں بھی فقیری دکھتی تھی، لیکن جو بادشاہ تھا آج فقیر ہے، اس کی فقیری میں بھی بادشاہت ہے۔ اور یہ ایسا فقیر ہے، بادشاہ تو بن گیا، بادشاہت نہیں ہے۔ ارے میرے بھائی، وقت اور حالات کو سمجھو۔ آج ہم کو ان کے اقتدار کا خاتمہ کرنا ہے، جو میں کہوں گا کہ ناکارہ، ناکامیاب اور بیکار حکومت کا نام نریندر مودی کی حکومت ہے، اور ہم اپنے ایک ایک ووٹ کے ذریعے ان کے اقتدار کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ اور ہر مسئلے پر آپ کی آواز ایوان میں اگر کوئی بنتے ہیں تو وہ مجلس بنتے ہیں، اور پھر بڑے بڑے منصوبے، بڑے بڑے ارادے، بڑے بڑے خواہشیں لوگوں کے دل میں تھیں کہ اب تو کانگریس آ گئی، اب اویسی بردرز کا یہ ہوگا، مجلس کا یہ ہوگا، فلاں ہوگا، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ایک تصویر کیا آئی سوٹ ٹائی میں، سب کے سب نالائی تھی۔ تصویر اچھی تھی نا، سوٹ میں اچھا دکھا نا، اور ٹائی وائی بھی اچھی تھی نا، برن بھی اچھا تھا نا۔ ہاں، اس لیے کہتے ہیں 100 چنار کی ایک لوہار کی۔ میں اور اس نادان سے کہنا چاہتا ہوں کہ نادانی کو چھوڑ دے، استاد استاد ہوتا ہے، باپ باپ ہے۔ مجلس ہے، اور مجلس میں اکبر الدین اویسی جیسے بہت سے جیالے ہیں، جوان مرد ہیں، تم ہم سے ٹکرا نہیں سکتے۔ ہم کمزور نہیں، ہم طاقتور ہیں، لیکن ہم رسول اللہ کی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ فاتح مکہ ہوئے تو رسول اللہ کی گردن نیچے تھی، نظریں بھی نیچے تھیں، گردن جھکی تھی، آنکھیں نیچے تھیں۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم کمزور ہیں، ہم تو پاتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی گردن جھکی ہے؟
نظریں نیچی ہیں، تو رسول اللہ نے کہا میں ان لوگوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا جن لوگوں نے میرے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے۔ ارے ہم اسی رسول کے امتی سے، یہ گریبان میرا نہیں، یہ گریبان آپ کی شان، آپ کی شوکت، آپ کی عظمت، یہ سر میرا نہیں، آپ کی شوکت، آپ کا عزم اور آپ کے ہمت کا نام ہے۔ اگر یہ گریبان پر کوئی ہاتھ ڈالے گا اور یہ سر کو کوئی جھکائے گا تو آپ کے گریبان اور آپ کے سر کو جھکانے کے بعد یہ سر کٹے تیار ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی قسم جھکنے تیار۔ اپنے ایک ایک ووٹ کے ذریعے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرنا ہے۔ 13 تاریخ کے دن 13 تاریخ کے دن کیا رہے گا؟ اور پتنگ کھلی بھی ہے، مانجا چھپا ہوا ہے، بس صرف جھکانا ہے اور دبا کے کھینچنا ہے۔